جو سب سے بڑھ کے مدینے والے سے پیار کرنے والا ہوں۔ اب پاکستان کی سرزمین 47 میں پاکستان بنا، پھر اس کے بعد قادیانیوں نے پاکستان میں ہر طرح کی بدامنی کا منصوبہ بنایا۔ یہ مرزائی، یہ قادیانی ظالم، حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا یہ زہریلے سانپ ہیں۔ یہ مفکر پاکستان علامہ اقبال کا کہنا ہے قادیانی زہریلے سانپ ہیں، یہ امت کو ہمیشہ ڈنگ مارتے رہتے ہیں۔ حضرت اقبال فرماتے تھے قادیانی مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں، پاکستان کے بھی دشمن ہیں اور اسلام کے بھی دشمن ہیں۔ ہر طرح سے انہوں نے کوشش کی، پاکستان بند ہو گیا ہے، اب اس کو آگے نہیں بڑھنے دیا جائے۔ اللہ اکبر، کتنی مشکلات سے پاکستان نکل کے آیا ہے، کن پریشانیوں سے پاکستان نکلا ہے۔ اے مصطفیٰ والو ذرا غور فرماؤ۔ پھر 1953 میں قادیانیوں نے مصطفیٰ والوں پہ حملہ کر دیا، اس کے نتیجے میں تحریک اٹھی اور اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ والوں کو سرخرو کر دیا۔ 1953 میں مصطفیٰ والے سرخرو ہوئے اور اس تحریک میں 1-2 نہیں 10,000 خوش نصیبوں نے جام شہادت نوش کیے۔ 10,000 مسلمان پاکستان کی سرزمین پر ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اسی دوران میں ایک ماں اپنے بیٹے کو دولہا بنا کے لا رہی تھی، لشکر چل رہے تھے، تحریک اٹھ رہی تھی، ہر طرف نعرے لگ رہے تھے تاجدار ختم نبوت، بلند آواز سے کہو ذرا تاجدار ختم نبوت، زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے، ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے۔ اب ماں اپنے بیٹے کو دولہا بنا کے لا رہی ہے، کسی گاؤں سے وہ برات لائی، لاہور میں اس نے اپنے بیٹے کی برات لانی تھی، یہاں سے اس نے اپنی بہو لے کے جانی ہے۔ جب لاہور پہنچی تو لاہور کی سڑکیں بلا گئے، آگے جناب پولیس والوں نے رکاوٹیں کھڑی کی ہیں، فوجیوں کے ہاتھ میں بندوقیں ہیں، فوج کھڑی ہے اور کہہ رہے تھے جو بھی اس لائن کو کراس کرے گا اسے گولیوں سے اڑا دیا جائے گا۔ کئی من چلے نوجوان جوش میں آئے اور لائن کراس کی، فوجیوں نے گولی چلا دی، پولیس والوں نے گولی چلا دی، کتنوں کے سینے چھلنی ہوئے۔ اس بوڑھی ماں نے پوچھا انہیں کیوں مارا جا رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ اسے بتلایا گیا یہ جو مار کھا رہے ہیں یہ مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ پہرا دے رہے ہیں۔ آسانی سے دین نہیں بچا، آسانی سے کلمہ نہیں بچا، آسانی سے اسلام جو کہ پاکستان کی بنیاد ہے، پاکستان کی بنیاد کو مصطفیٰ والوں نے اپنے خون سے مستحکم کیا ہے۔ 53 میں فوج نے گولی چلائی، 74 میں گولی چلانے سے انکار کر دیا، 53 میں فوج بھی آ گئی، پولیس بھی آ گئی، سیدھے فائر کیے، مصطفیٰ والوں کے لاشیں گرائے۔ ان کا خیال تھا شاید یہ ڈر جائیں گے، لیکن جن ماں نے بچے پالے ہی مصطفیٰ پہ قربان کرنے کے لیے وہ میدان چھوڑنے والے نہیں ہوتے۔ اللہ نے مصطفیٰ والوں کو سرخرو کیا۔ ماں نے پوچھا یہ کون ہے جنہیں مارا جا رہا ہے؟ کہنے والوں نے کہا ماں یہ وہ ہیں جو ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں، فوجی اس وجہ سے انہیں مار رہے ہیں، پولیس والے اس وجہ سے انہیں مار رہے ہیں۔ کہا یہ جو جوان کا لاشا پڑا ہے یہ کون ہے؟ کہنے والے نے کہا یہ بھی تو کسی ماں کا بیٹا ہی ہے۔ ماں نے اب کہا، ماں نے ایسا کیا، آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہا اے میرے بیٹے تو میرا بیٹا ہے، میں
दूल्हा बना के लाई थी कि तेरी दुल्हन साथ लेके जाऊंगी, लेकिन अब मेरा इरादा बदल गया है। प्यार से बोलें जरा, अब मेरा इरादा बदल गया है। ये माएँ जब तक हैं माँ के बच्चे मुस्तफ़ा की नामोस पे कुर्बान होते रहेंगे। माँ ने कहा ओ मेरे बेटे, ओ मेरे शहजादे, मैंने तुझे भी तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत में परवान चढ़ाया है। ये मेरी आंखों के सामने भी तो किसी माँ के बेटे पड़े हैं। मेरा इरादा बदल गया है। क्या तू मेरी बात मानेगा? क्या मेरी ख्वाहिश पूरी करेगा? बेटे ने कहा माँ, मैंने सारी जिंदगी तेरे सामने सर नहीं उठाया। बोल क्या कहना चाहती है? माँ ने कहा बेटा, मैं भी मुस्तफ़ा के सामने सुरखरू होना चाहती हूँ। तुम ही मेरा बेटा है ना, मैंने तुझे परवान चढ़ाया, जवान किया। अगर आज मुस्तफ़ा की खत्म नबुव्वत पे कुर्बान हो जाए, क़यामत के दिन मुझे भी खातून जन्नत अपनी कनीज़ों में शामिल कर ले। अल्लाहु अकबर। माँ ने जब ये कहा, बेटा आगे बढ़ा, पाँव पे हाथ रखे, पाँव छूम के कहा माँ मैं तैयार हूँ। बोले जरा प्यार से और प्यार से। आम बच्चा जवान नहीं है, ये वो जवान है जिसने सेरे बांध रखे हैं, जो दूल्हा बन के आया है। आज लोग कहते हैं जी हमारी शादियां वो नहीं है, हमारी जवानियां हैं, और जी ये है वो है, ये कोई दुनिया का मामला आपने नहीं देखा। ये तो ऐसा जवान है जिसे दूल्हा बना के माँ लेके आ चुकी है। उसको पता है थोड़ी देर के बाद मेरी दुल्हन मेरे साथ जाने वाली है, लेकिन रास्ते में दरमियान में माँ ने कहा बेटे मेरा अब इरादा बदल गया है, अब मैं तुझे दुनिया का नहीं जन्नत का दूल्हा बनाना चाहती हूँ। माँ ने कदम चूमे, जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ के कदम चूम के कहा माँ राजी रहना, मैं तेरा वादा पूरा करके दिखाऊंगा। अब सेरे बांधे हुए जवान आगे बढ़ा, वो जो लाइन लगी थी उस लाइन के करीब पहुंचा। आगे फौजी भी खड़े, पुलिस वाले, उन्होंने कहा ओ जवान तू दूल्हे के रूप में आ रहा है, तरस खा अपनी जवानी पे, जरा चंद दिन की जिंदगी है, क्या करने लगा है, आगे ना बढ़ना वगरना हमारी मजबूरी बन जाएगी, हम गोली चला देंगे। उस नौजवान ने आगे बढ़ते हुए कहा मुझे आज कोई ना रोके, रोकी उन्हें रोका जाता है जो तैयार हो के ना आए हो। मैं तो मुस्तफ़ा पे कुर्बान होने के लिए तैयार हो के आया। अब लाइन से आगे बढ़ा नौजवान, किसी तरफ से गोली आई, उसकी छाती में लगी, वो जमीन पे आया। माँ नजारा कर रही थी, माँ दौड़ती हुई आई और आके अपने बेटे का सर अपनी झोली में रख लिया। किसी ने मंजर देखा था बदर में, किसी ने मंजर देखा था ओहद में, किसी ने मंजर देखा था शमामा में, किसी ने मंजर देखा था करबला में, लेकिन आज कायनात ने एक मंजर पाकिस्तान दाता की नगरी लाहौर की सरजमीन पे भी देखा है। माँ अपने बेटे को झोली में उसको रख के, उसका सर झोली में रख के आसमान की तरफ चेहरा उठा के कहती है अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरा जवान भी मुस्तफ़ा के लिए कबूल फरमा लिया। उस वक्त ये रिपोर्ट दी गई, अब ये रुकने वाले नहीं है। इसी दौरान में अल्लामा अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी साहब को फांसी की सजा सुनाई गई। 1953 में अल्लामा अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी साहब को फांसी की सजा दी गई कि ये नियाज़ी है जो लीड कर रहा है,
نیازی بھی عام نیازی نہیں تھا۔ علامہ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ اہل سنت کا وہ روشن ستارہ، جس جوان نے قائد اعظم کے ساتھ مل کے پاکستان بنایا تھا۔ حضرت قائد اعظم کے ساتھ علامہ عبدالستار خان نیازی پاکستان بنانے میں شامل تھے، اور جب علامہ نیازی جوانی میں حضرت قائد اعظم کے سامنے آئے اور قائد اعظم کے سامنے جوشیلی تقریر کی، تو حضرت قائد اعظم نے فرمایا تھا عبدالستار نیازی جیسے جوان پاکستان کے لیے بنانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اب دنیا کی کوئی طاقت پاکستان بننے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اس طرح کا شان و عظمت کا مالک ہے، لیکن یہ جرم کر دیا، رسول اللہ کی ختم نبوت پہ پہرا دیا۔ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، پاکستان میں بسنے والوں نے انہی کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ تم نے ختم نبوت کی بات کیوں کی؟ تم نے یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا؟ حضرت علامہ عبدالستار نیازی نے فرمایا مجھے پھندہ چونا قبول ہے، مدینے والے کا دروازہ کسی صورت میں نہیں چھوڑوں گا۔ جب آپ کو کال کوٹھڑی میں رکھا گیا، گفتگو سنتے سنتے جائے گا، اپنے اکابرین پہ ناز کریں، اپنے پیارے علماء کے لیے دعا کریں، اپنے پیاروں کے لیے ہاتھ اٹھائیں، جن کی قربانیوں کے صدقے سے میرا ایمان بھی بچا ہے، آپ کا ایمان بھی بچا ہوا۔ حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ کو رکھا گیا کوٹھڑی کے اندر، جہاں پر پھانسی لگنے والوں کو رکھا جاتا ہے۔ اسی دوران میں تحریک زور پکڑ گئی اور آخر کار مجبور ہو کے فیصلہ واپس لینا پڑا۔ آپ کو اس کوٹھڑی سے نکالا گیا جس کوٹھڑی کے بعد ہمیشہ پھانسی کا پھندہ ہوتا ہے۔ جب علامہ نیازی نکلے، ایسے لگ رہا تھا جیسے مصطفیٰ کا شہزادہ میدان میں اتر رہا ہے۔ کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا نیازی صاحب بتائیں آپ کی عمر کتنی ہے؟ کسی نے سوال کیا آپ کی عمر کتنی ہے؟ علامہ نیازی نے جتنی راتیں اس کوٹھڑی میں، جتنے دن اس کوٹھڑی میں گزارے تھے ان کا ذکر کیا۔ اس نے کہا جناب آپ تو اتنے سالوں کے لگتے ہیں، لیکن آپ نے کچھ دن اپنی عمر بتائی ہے، کچھ دنوں کے تو آپ نہیں ہیں۔ آپ کی عمر تو 50 سال لگتی ہے، 60 سال لگتی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ پوچھنے والے نیازی کے نزدیک زندگی وہی زندگی ہے جو مصطفیٰ کے نام پہ کر دی تھی۔ یہ ہمارے اکابر ہیں۔ پھر 1974 آیا، یہ سال ستمبر کی تاریخ گزری ہے۔ آل ایمان سربلند تھے، سربلند ہیں، سربلند رہیں گے۔ جب تک علماء کی قیادت میں چلتے رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ختم نبوت پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتی ہے۔ چونکہ علماء قیادت کر کے بتلاتے ہیں لوگوں یہ ڈاکو ہے، یہ لٹیرا ہے، یہ مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ پھر علماء کی قیادت میں قوم کو اللہ سرخرو کرتا ہے۔ 1974 کی تحریک چلی، علامہ شاہ نورانی آگے آگے، علامہ شاہ نورانی آگے آگے، پیار سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ اے یا رسول اللہ کہنے والوں تم کتنے خوش نصیب ہو، اللہ نے تمہیں قائد بھی نورانی عطا فرمائے۔ حضرت علامہ شاہ نورانی رحمت اللہ علیہ آگے آگے، جب فوج سامنے آئی، پولیس سامنے آئی، علامہ نورانی نے کہا لوگوں ہم حسین ابن علی والے ہیں، ہم حسین ابن علی والے ہیں، ہم نے گولیوں سے ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، سینہ پیش کرنا ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت کیا کریں؟ فرمایا قرآن کو حسین نے سینے سے لگایا تھا، آج ہم بھی قرآن
قرآن سینے سے لگا کے میدان میں جائے۔ حضرت علامہ نورانی کے حکم پر سب لوگوں نے قرآن اپنے سینے سے لگا لیے۔ جب قرآن سینے سے لگا ہوا نظر آیا تو سامنے کھڑے فوجیوں نے اپنی رائفلیں نیچے کر دی، پولیس والوں نے اپنی بندوقیں نیچے کر دی، آرڈر کرنے والوں نے کہا گولی چلاؤ، کہنے والوں نے کہا قرآن پہ کون گولی چلائے؟ ہم کو یزیدی تو نہیں ہے، ہم کو مصطفیٰ والے ہیں۔ انکار کر دیا فوج نے۔ 1974 میں ہم ان پہ گولی نہیں چلائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی سے نوازا، فضل سے نوازا، کرم سے نوازا۔ آخری جملہ سن لو مصطفیٰ والو، جیسے اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے، ایسے ہی رسول اللہ کو اللہ کا آخری نبی رسول ماننا بھی ضروری ہے۔ یہ مولوی صاحب کے اپنے پیٹ کی جنگ نہیں ہے، ان کے منصب کی جنگ نہیں ہے، ان کے منبر کی جنگ نہیں ہے، ان کے مصلح کی جنگ نہیں ہے۔ کوئی دنیا دار آگے پیچھے ہوتا ہے، لاکھ مرتبہ ہوتا رہے، لیکن جس نے مصلح کی برکتیں حاصل کی ہیں، منبر کی برکتیں حاصل کی ہیں، وہ ہمیشہ خود بھی ختم نبوت کا پہرے دار ہوگا، اس کے مقتدی بھی ختم نبوت کے پہرے دار نہیں۔ ختم نبوت بنیادی عقیدہ ہے، بولو ختم نبوت مسلمان مومن بننے کے لیے بنیادی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے بغیر کوئی مومن مسلمان ہو سکتا نہیں۔ بس آخری بات سنو، علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جب یہ قرارداد پیش کی پارلیمنٹ میں مرزا قادیانی کے پیروکاروں کے خلاف، تو اس وقت جو قادیانی جماعت کو لیڈ کر رہا تھا مرزا ناصر، اس کو پارلیمنٹ کے اندر بلایا گیا۔ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ پاکستان میں ہمارے حقوق سب ہو رہے ہیں۔ تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ پہلے ان کو سامنے کھڑا کر کے سب لوگوں کے سامنے ان کو موقع دیا جائے۔ تو علامہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا سوال میں کروں گا، سوالات میں کروں گا۔ تمام مکاتب فکر کے علماء نے بھی علامہ نورانی کو ہی منتخب کیا کہ ہماری طرف سے علامہ شاہ احمد نورانی سوالات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علامہ شاہ احمد نورانی کی قیادت میں پارلیمنٹ کے اندر مصطفیٰ والوں کو کامیاب فرمایا۔ مرزا ناصر کی اپنی زبان سے نکلا کہ ہم اسے نبی مانتے ہیں، اس کے بارے میں جو عقائد گندے وہ رکھتے تھے اس نے وہ پارلیمنٹ میں بیان کر دیے۔ بہت ساری اس نے کوشش کی آگے پیچھے نکلنے کی، لیکن نکل اس لیے نہ سکا کہ پکڑنے کے لیے علامہ شاہ احمد نورانی جیسا شاعر کھڑا۔ جب انہوں نے پوری طرح سوالات کیے تو پارلیمنٹ کا ہر ممبر جان گیا کہ واقعتاً یہ تو بڑا مسئلہ ہے، یہ لوگ تو بڑے خطرناک ہیں۔ پھر متفقہ طور پر یہ قانون بن گیا اور فیصلہ ہوا 7 ستمبر 1974 شام 5:00 پر یہ خوشخبری سنائی گئی کہ قرآن و سنت کی روح سے تو ختم نبوت کے ملک پہلے سے ہی کافر ہیں، پاکستان کے آئین اور قانون سے بھی آج سے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ قادیانی آئینی طور پر بھی غیر مسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کی قیادت میں 7 ستمبر کو مصطفیٰ والوں کو فتح عطا فرمائی۔ علماء اللہ تعالیٰ ان کی قبور پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے۔ علامہ نورانی کے پاس لاہوری گروپ کا ایک وفد آیا اور انہوں نے ایک بریف کیس لا کے رکھا۔ نورانی صاحب نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ کسی بندے کے ذریعہ سے وہ ملے۔ انہوں نے کہا حضور بات یہ ہے کہ ہم مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے، ہم اس کو مجدد مانتے ہیں، ہمارا لاہوری گروپ کا نام آپ درمیان میں سے نکال دیں اور یہ بریف کیس پیسوں کا بھر کے ہم لائے ہیں، تو زیادہ بھی ضرورت پڑے گی تو دیں گے، لیکن مہربانی کریں ہمارا نام لاہوری گروپ کا اس میں سے نکلنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا
تو مرزا قادیانی کو مسلمان مانتے ہو؟ وہ نبوت کا دعویٰ کر چکا ہے۔ اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کتنے بیٹھی ہو کسی۔ فرمایا جبکہ وہ نبوت کا دعویٰ کر چکا ہے، اب اس کے بعد بھی تم اس کو مسلمان مانتی ہو، مجدد مانتی ہو؟ کہنے لگے یہ مجدد مانتے ہیں۔ فرمایا جو دعویٰ نبوت کرے وہ تو قرآن و سنت کی روح سے کافر ہو جاتا ہے، اور جو کافر کو مسلمان مانے وہ بھی مسلمان رہ سکتا نہیں ہے۔ بات سمجھیے علماء کی، گرفت دیکھیے علماء کی۔ یہی وہ درد ہے جو کئیوں کو ہے کہ علماء ہوں گے تو ہم پکڑے جائیں گے، اس لیے کہ علماء وہ خوش نصیب ہیں، علماء حق، جنہیں اللہ تعالیٰ حکمت کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو انہوں نے بریف کیس آگے کیا، فرمایا اس میں کیا؟ کہنے لگے یہ اس میں کچھ پیسے ہیں۔ علامہ نورانی بڑے ہنسی مذاق بھی بڑے خوب موڈ میں فرمایا کرتے تھے، تو مسکرا کے فرمایا بھائی آپ نے تو دیر کر دی، نورانی تو بک چکا نورانی تو بک چکا ہے، آپ نے آنے میں دیر کر دی ہے، آپ دیر سے آئے ہیں، نورانی بک چکا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت کس نے خریدا؟ ہم زیادہ پیسے کر دیتے ہیں۔ سنیو یا رسول اللہ کہنے والوں، اپنے مقدر پہ ناز کرو۔ اللہ نے ہمیں وہ قائدین عطا فرمائے جو کسی بھی جگہ پہ ڈولے نہیں ہیں۔ علامہ نورانی نے فرمایا بھائی دنیا کی کوئی طاقت نورانی کو خرید نہیں سکتی، نورانی مصطفیٰ کی گلی میں مل چکا، دنیا کے کسی وڈیرے کے آگے نہیں بکا، نورانی حسنین کے نانا کی گلی میں مل چکا۔ تو ان ہمارے بزرگوں کی برکت سے آج ہمارا عقیدہ محفوظ ہے، عقیدہ ختم نبوت ہمارا محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک سرکار کا واسطہ ہمارے اکابرین بزرگان علماء حق علماء ربانیین کی قبور پر اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اس سچے سچے عقیدے کا ہمیشہ ہمیں حامل بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا